اصل میں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ برائی سے بچو؟ برائی جو ہے نا وہ ایک کالا دبا ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ برائی آہستہ 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 آپ کو کفر پہ لے جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے اب اللہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اور برائی جو ہے وہ آپ کو اچھائی کی طرف آنے سے بھی روکتی ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے بات فرمائی وہ ذرا دوبارہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بات ہے وہ تمہیں بتایا جاؤں گا۔ اصل میں ایمان کی حفاظت کرنا کیسے، میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے آپ دوسروں چیزوں کی حفاظت کرتے ہو نا، ویسے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ ڈیفینس میں گھر ہے، آپ نے کہا نا باہر 15-16 گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، پیسہ بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوتا ہے، لاکر خریدا ہوتا ہے باقاعدہ، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر آپ کی زمینیں ہیں تو وہاں پہ بڑے بڑے آپ نے گارڈ رکھے ہوں گے، کتے رکھے ہوں گے۔ اپنی جائیداد کی جس طرح آپ حفاظت کرتے ہو، ڈیلی اس کی مینٹیننس کرتے ہو، ویسے اپنے ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اور اصل چیز ایمان ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو یہ چیزیں اگر چلی بھی جائیں یہ آپ کو دوبارہ مل جائیں گی، اس سے اچھی مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھا، اللہ فرماتا ہے اپنا ایمان بچا کے آ جاؤ میرے پاس آخرت میں اس سے اچھی چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ یہاں پہ تمہیں ایک بیوی دی ہے، وہاں پہ لا تعداد بیویاں دے دوں گا، پاک بیویاں، ایسی بیویاں کہ جو تمہارے حسن کے گن گائیں گی۔ یہاں پہ تو بیویاں نا کبھی کبھار ناراض بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی نافرمان بھی ہو سکتی ہیں، وہاں پاک بیویاں جو ہر وقت آپ کی تعریف کریں گی، آپ پہ فدا ہوں گی، ایسے مشروبات کی جن کو پینے سے دل کرے گا پیتے ہی جائیں گے، اور ایسا ٹیسٹ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لازوال سلطنت، ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، صرف ایمان بچا کے لے۔ اور دنیا میں آگے ہم ہر چیز بچا لیتے ہیں ماں سوائے ایمان کے۔ ویسے اپنی حفاظت، زمینوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں، گارڈ رکھے ہوئے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اچھا جان کی حفاظت کے لیے پروٹوکول ہیں، آگے ایمبولینس چل رہی ہے، پیچھے ایمبولینس چل رہی ہے، بلڈ پروف گاڑیاں، آگے بلڈ پروف ہیں، پیچھے بلڈ پروف گاڑیاں، ٹھیک ہے، اپنی جان کی حفاظت۔ اور ایسی جان کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس سے کون بچائے گا؟ اس کے لیے بھی ڈاکٹر رکھا ہوگا کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو بھی گیا تو پیچھے ڈاکٹر بیٹھا ہے، وہ فوراً اسٹنٹ ڈال دے گا۔ اتنا کچھ آپ نے اپنے لیے کیا ہوا ہے، ہر چیز کے خیال رکھنے کے لیے آپ نے اس کے ارینجمنٹس کیے ہیں، تو ایمان کی کیا حفاظت کیا ہوا؟ جبکہ اللہ کہتا ہے تمہارا کام صرف اپنا ایمان بچانا، باقی کام میرا ہے۔ تمہارا وعدہ یہ ہے کہ تم اپنا ایمان بچاؤ، میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں ہر چیز سر اللہ تعالیٰ معاف کن لوگوں کو کریں گے، کن شخص، کون سے؟ یار عمر دیکھو 3 طرح کے لوگ ہیں، سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں اللہ نے فرما دیا 3 طرح کے لوگ۔ ایک وہ ہیں کہ جو پوری نیک روش کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اگر ان سے کوئی برائی ہو بھی جائے تو فوراً استغفار کر لیتے ہیں، مطلب وہ اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے۔ انسان ڈیویٹ ہو جاتا ہے، آگے پیچھے انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، چلتے چلتے آپ سلپ بھی ہو جاتے ہیں، ٹریک سے اتر بھی جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اتر گئے واپس آئے، لیکن بھاگنا نہیں ہے یہاں سے۔ اچھا ایک تو وہ ہے جو بالکل نیک روش کے ساتھ شکر گزاری کے طریقے پر عبادت کر رہے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو بالکل بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، کفر میں چلے۔ ایک تیسری کیٹیگری ہے جو کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ دل سے نہیں لائے۔ دل سے نہیں لانے کا مطلب جن کو منافقین کہتے ہیں، جی ہاں، کہ اللہ کی کچھ بات مان لی کچھ نہیں مانی۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یار جدو میں غصہ آتا نا پھر میں نہیں بہے گا۔ سگریٹ پی رہے ہیں، یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، لیکن میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ انے و خیرات کر رہے ہیں، زنا نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ رمضان پورا رمضان جو ہے وہ مدینہ میں گزار رہے ہیں لیکن یہاں میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مطلب کچھ اپنی بھی مان رہے ہیں، کچھ اللہ کی بھی مان رہے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی سرخرو ہے کہ جو پورے اللہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، باقی ہر کوئی ریجیکٹڈ۔ کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان برے اعمال کے ذریعے نا آپ کا عقیدہ کمزور کر دیتا ہے، اور جب آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے تو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کفر کے طریقے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کفر ہی ہے نا۔ جیسے آپ دیکھو اللہ، اس کا کیا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں فرما برداری، عبادت کہتے ہیں شکر گزاری۔ آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی فرما برداری نہیں ہے تو پھر آپ اپنی ذات کی فرما برداری کیوں کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی نافرمانی کیسے کر لیتے ہیں؟ جیسے میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا یار، میں ہر کام چھوڑ دوں گا، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بھائی جب آپ نے کہہ دیا، زبان سے اقرار کر لیا کہ فرما برداری میں اللہ کے سوا آپ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو آپ اپنی ذات کو کیوں شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ؟ شرک ہو گیا نا۔
تو سورہ بقرہ میں اللہ نے صاف صاف کہا ہے کہ بھائی جو اس کتاب، اب یہ قرآن پاک ہے، پہلی امتوں کے جو واقعات ہیں وہ اللہ نے بتا دیے، پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دے دیا، یہ کر رہے ہو نا ریکارڈ، ہم اس کو کر سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں اس پہ، اگر آپ کے اوپر میں نے زوم نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں، مطلب ہم وہ اینیمیٹڈ بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، بلکہ اچھا لیکچر ہے جو اللہ کا شکر چل رہا ہے. تو پرانی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابیں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی. اللہ نے ان امتوں کو کہا کہ آپ ان کتاب کے مطابق چلیں. اب رسول اللہ آئے تو ہمیں یہ کتاب ملی ہے قرآن، اب ہم نے زندگی اس کے مطابق گزارنی. اور وہی اللہ والی مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار اچھا تمہیں شک ہے اللہ کے خدا ہونے پہ شک ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ. ابھی میں جب آ رہا تھا نا تو میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا، اور دیکھیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا؟ کائنات میں کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا؟ نہیں کر سکتا. تو اللہ ہے نا. اب دیکھو الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان انسان کو خلق کیا، علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا، الشمس والقمر بحسبان چاند ستارے بنا دے، والنجم والشجر یسجدان اور ستارے اور درخت بنائے جو ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ چیزیں دیکھو نا، جب آپ کچھ لکھتے ہیں، ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ عمر جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، تبھی آپ لکھیں گے. اب وہ نالج کب آئے گا؟ جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے. مطلب ایک چیز آپ پریکٹس کرتے ہیں آپ کو نالج آ جاتا ہے. اب ایک بندہ ہے اس نے کائنات بنائی ہے تو وہ اس کے بارے میں لکھ بھی سکتا ہے. تو کائنات تو اللہ کے سوا کسی نے بنائی نہیں ہے. کیا بات. کلو من علیہا فان ویبقی وجہک ربک ذو الجلال والاکرام. پوری کائنات فنا ہو جائے گی، صرف تمہارا رب ہے جو باقی. یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکتے. اللہ فرماتے ہیں تم ایک اللہ کو چھوڑ کے جس کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو، تم اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے. 2-3 دن پہلے اسرائیل کے اندر کوئی کبوتروں کی بارش ہوئی اسرائیل میں، اور بقول اسرائیلوں کے رشیا میں یہ اسرائیل میں چلو جہاں بھی ہوئی ہو، اور وہ کہتے ہیں اپنے ان کی بک کے بک جو بھی وہ پڑھتے ہیں بائبل ہے جو نہیں وہ پڑھتے ہیں زبور، توریت اور زبور. ہاں جی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی یہ قیامت کی گھڑیاں قریب ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے؟ قیامت کے بارے میں نا میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. میں نے سورہ انبیاء ہے شاید میرے، اگر میں کنفیوز نہ ہوں، جس کی پہلی آیت اللہ نے فرمایا کہ اقترب الناس، کہ لوگوں کے حساب کا وقت آج پہنچا اور لوگ ابھی تک غفلت میں پھر رہے. قیامت بہت قریب ہے. دیکھیں میری عمر 34 ایئرس ہو گئی ہے. اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میں نے اپنی زندگی کے 34 سال گزار لی ہیں، لیکن اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو وہ صرف ایک خواب لگتا ہے. خواب لگتا ہے، بالکل ایسے. اور جس طرح تیزی سے وقت گزر رہا ہے، دیکھو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کرونا وائرس کی بات کر رہے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانیاں دکھائیں. آپ قرآن پاک پڑھیں، جیسے مختلف اوقات آگ برسنا آسمان سے، نیل کا خون میں تبدیل ہو جانا، ٹھیک ہے، قحط پڑ جانا، بیماری کا اتر آنا. جب بھی کوئی آفت، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ان پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور انہیں کہتے تھے اب اللہ سے دعا کر کے یہ مصیبت اٹھا لیں، ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، وہ مصیبت ہٹ جاتی تھی، لیکن وہ پھر اپنے کفر کے رویش پہ قائم ہو جاتے تھے. کرتے 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 مطلب آپ کو مختلف نشانیاں. اینڈ پہ کیا ہوا؟ اینڈ پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے ریڈ اوشن، ریڈ سی کے 2 ٹکڑے کر دیے. عصا مارا، سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے گئے، پیچھے فرعون بھی آئے، اور جب سمندر آ کے مل گیا، یہ بھی ایک نشانی تھا نا. تب اس نشانی کو دیکھ کے فرعون نے کہہ دیا کہ میں رب ہارون اور موسیٰ پہ ایمان لے آیا، لیکن اس وقت کہہ دیا گیا اب تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اس نشانی کو دیکھ کے اگر تم ایمان لا رہے ہو تو اس جیسی ہم نے کئی نشانیاں تمہیں پہلے بھی تو دکھا دی ہیں. بھائی کرونا وائرس آ گیا، اس ٹائم پہ وہ یہی کہتا تھا فرعون کہ جی یہ میجک ہے، میجک ہے، نعوذ باللہ. ابھی کرونا وائرس آ گیا، ابھی بھی لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہوں گے یار یہ اسرائیل نے چھوڑا ہے، کچھ کہہ رہے ہوں گے یار پہلے بھی اس طرح کے وائرسز آتے تھے. بھائی جو بھی ایونٹ ہوتا ہے نا اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، یہ اللہ کی طرف سے. توبہ کرو، اعمال سیدھے کرو. جیسے میں آپ کو پچھلے دنوں بتاتا ہوں، میں نے ایک میسج پڑھا، اس میں لکھا ہوا جی کہ کرونا وائرس جو ہے نا بزرگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے.
تو نوجوانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ کرونا وائرس کے بعد ایک ایسا وائرس آئے جو بزرگوں کو چھوڑ کے صرف نوجوانوں کو پڑ جائے اور بزرگ کہیں جی کہ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ وائرس جو ہے وہ نوجوانوں کو افیکٹ کر رہا ہے. تو ہم کیوں قیامت کا ویٹ کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھا دی؟ وہی فرعون والی بات, جب اللہ ایک 1 by 1 آپ کو نشانیاں دکھا رہا ہے تو آپ توبہ کر لیں نا. کیا وہی فرعون کی طرح جب قیامت واقعی آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب ایمان لائیں گے؟ اور تب اللہ آپ کو کہہ دے کہ اب ایمان لانا تمہارا کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہے, تو آپ کیوں فرعون بننا چاہ رہے ہیں جب اللہ آپ کو باقی نشانیاں دکھا رہا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے میں نے پچھلی قومیں برباد کر کے تمہیں دکھا دی, پے در پہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیج دیے. پھر یار آپ دیکھیے رسول اللہ کی اپنی ذات بذات خود ایک معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے نا نالج کی, تو آپ سے فرماتے تھے یار یہ قرآن کیا میں نے خود گھڑ لیا؟ کیا میں تمہارے درمیان 40 سال نہیں رہا؟ میری بات بتائیں, فرض کریں آپ مجھے 40 سال سے جانتے ہیں کہ جی عامر بھائی نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی, یعنی کہ ہمیشہ ایک سادہ سی زندگی گزاری, لیکن ایک دم آ کے میں تمہیں ایک ایسی چیز سناؤں جو تم مثال کے طور پر میں آ کے تمہیں امریکہ کا کوئی PhD کا تھیسس سنا دوں, تو تم سوچو کہ تو صحیح یار یہ بندہ کبھی امریکہ گیا ہی نہیں, سادہ سا آدمی ہے, یہ امریکہ کا PhD تھیسس مجھے کیسے سنا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا, دماغ کام کر رہا ہوگا کہ نہیں کر رہا. بھائی رسول اللہ نے تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری, سادہ کے ساتھ گزاری, اب وہ ایک دم تمہیں یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ سنا رہے ہیں, اصحاب کہف کا پورا قصہ سنا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے پورے قصے سنا رہے ہیں. کس نے بتایا ان کو؟ اللہ. تو بھائی یہ نشانی ہے نا, یہی تو نشانی ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. دوسری بات, تم کہتے ہو جی استغفر اللہ جادوگر ہے, شاعر ہے, خود سے کلام گڑھ کے لے آیا, 40 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا نہیں, تو اب 40 سال کے ہونے کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا میں؟ انسان اپنی فطرت چینج نہیں کر سکتا بھائی, خاص طور پر جب وہ 40 سال کا ہو جاتا نا تب وہ فطرت بالکل بھی چینج نہیں کر سکتا. تو جس نے 40 سال میں, چلیں اس کو نیگیٹو لیں, جو بندہ 40 سال تک جھوٹ بولتا رہا ہو وہ ایک دم سچ بولنا شروع ہو جائے, پاسبل ہی نہیں. انسان اپنی فطرت نہیں چینج کر سکتا. تو اللہ نے اتنی نشانیاں کیوں دکھائی کہ بھائی بندے کے پتر بنو, بندے کی اختیار کرو اور بالکل شکر گزاری کے طریقے پر میری عبادت کرو. ہاں اگر تمہیں کبھی کوئی نافرمانی ہو بھی جائے فوراً توبہ کر کے واپس لے. انبیاء سے بھی ایسا ہوا ہے, نافرمانی کا لفظ ہی لینا چاہیے لیکن ان سے بھی ہوا ہے, وہ رستے سے ڈیویٹ ہوئے لیکن فوراً سجدہ کر کے توبہ کر لیا, اللہ معاف کر دے, غلطی ہوگی, انسان ہے. تو اگر آپ سے ہوئی ہے آپ معافی مانگے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن آپ کفر کے روش پہ چل پڑے یا آپ خود سے منافقت کے روش پہ چل پڑے اور پھر یہ امید کر رہے ہیں. یار میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, یہ ACCA کے آپ ایگزام دیں, پورا سال آپ چلے آپ نے OA لیولز کیا ہے, مجھے بتائیں A لیولز کی اگر آپ کی تیاری اسٹرانگ نہ ہو وہ آپ کو فیل نہیں کر دیتے؟ آبویسلی کرتے ہیں. تو بغیر تیاری کے آپ A لیولز کے ایگزام نہیں کلیئر کر سکتے, تو آپ اللہ کا ایگزام کلیئر کر لیں گے. کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے کھڑا ہو کے, آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ جی میں زندگی اپنی مرضی سے بھی گزاروں گا, نمازی بھی پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دے گا. مطلب اللہ کی جنت حاصل کرنا A لیول پاس کرنے سے زیادہ آسان ہے؟ بہت مشکل ہے سر, یہ پوری کائنات اللہ نے سمیٹ بہت دینی. مشکل ہے کیونکہ ہر بندے کو آپ نے حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں, آپ نے حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں. اور آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد؟ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد, حقوق العباد بذات خود حقوق اللہ ہیں. میں اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, کیوں میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا؟ کیونکہ میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک, یا میں اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دی ہے اور انہوں نے ان کا وہ ہمارے رول ماڈل ہیں اور ہم نے ان کو نہیں عمر دیکھو میں آپ کو اس کا صحیح آنسر دیتا ہوں. فرض کریں والدین ہیں, ان کے اولاد ہوئی, کوئی والد یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ یہ میں نے خلق کیا. خلق کس نے کیا؟ تو اس قطرے کو گوشت کا لوتھڑا کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس گوشت کے لوتھڑے کو پراپر انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے. انسان بنا کے اس میں روح کس نے پھونکی؟ اللہ نے. روح پھونک کے اس کو اس دنیا میں کون لے کے آیا؟ اللہ نے. جب سارے کام اللہ کر رہا ہے اور جب آپ کے گھر پیدا ہو گیا ہے تو آپ یہ کہنا ہے کہ یہ میرا بیٹا بعد میں ہے, اللہ کا بندہ پہلا ہے, کیا بات. تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, یہ سوچ کے نہیں کہ میرا بیٹا, اب یہ سوچ کے کہ یہ میرا بیٹا بعد میں ہے لیکن اللہ کا بندہ پہلے. تو بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی حقوق اللہ ہے, اللہ کا حق ہے یہ. بالکل. بس میرا خیال آج کے لیے کافی ہے, بند کرو. کتنے